السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ لائبہ اور میں حاضر ہوئی ہوں حسن کنول کا ایک بہترین رومانٹک اور انفارمیشن سے بھرپور ناول انتخاب کی 34 قسط لے کر. تو چلیے شروع کرتے ہیں. وہ ذہنی طور پر عجیب کشمکش کا شکار تھی. اسے اچھا لگتا تھا یسرا سے باتیں کرنا، اس کے دین کی معلومات سننا، اسے نماز پڑھتے دیکھنا، اسے سورہ مزمل کی تلاوت کرتے سننا. وہ الجھے ذہن کے ساتھ ایک رات زاویار کو کال کرتی ہے. للیان، نہیں جانی، تم نے مجھے بہت تڑپایا ہے، اب تمہاری باری. زاویار نے اس کا نام سیل کی اسکرین پر دیکھتے ہی مسکرا کر کہا. للیان جس عجیب ذہنی دباؤ اور الجھن کو فیس کر رہی تھی، اس کی نظر میں زاویار ایک سائیکولوجسٹ ہونے کے اعتبار سے اس کی مدد کر سکتا تھا. وہ خود کو ایک ایسی راہ کی جانب مائل ہوتا پا رہی تھی جو اس کی نظر میں غلط تھی. وہ اندھیروں میں بھٹکتی پھر رہی تھی، ایک روشنی کی تلاش میں. پلیز ڈاکٹر، کال ریسیو کریں. وہ مسلسل کال ملاتی رہی. ہلو. زاویار نے مسلسل کال آنے پر مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے کال ریسیو کی. ہلو ڈاکٹر، میں للیان، جولیا کی فرینڈ. اس نے سب سے پہلے اپنا تعارف دیا. اس کی نظر میں وہ زاویار کی فقط ایک پیشنٹ تھی جسے 1 ماہ گزرنے کے بعد وہ یاد بھی نہیں ہوگی. مجھے یاد ہے. اس کے جواب پر للیان نے بولنا شروع کیا. ڈاکٹر، میں بہت پریشان ہوں. کیوں؟ خیریت؟ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، مگر زاویار کو اس کی فکر لاحق ہوئی. نہیں، خیریت نہیں ہے. میں پاکستان آئی ہوں اپنی نانی کے پاس. یہاں مجھے پارلر میں، جہاں میں بیوٹیشن کا کورس کر رہی ہوں، ایک لڑکی ملی. وہ مسلم ہے اور یہ جاننے کے باوجود مجھے وہ اچھی لگتی ہے. میرا دل اس کی طرف تیزی سے مائل ہو رہا ہے. ایک سحر سا محسوس کرتی ہوں میں جب وہ لڑکی میرے سامنے اپنی کتاب کی صورت پڑھتی ہے. میرا دل چاہتا ہے وہ پڑھتی رہے اور میں سنتی رہوں. مجھے گھٹن سی محسوس ہوتی ہے جب میں چرچ جاتی ہوں، لیکن جب میں اس لڑکی کو نماز پڑھتا دیکھتی ہوں، اسے اس کے رب کی عبادت کرتے دیکھ، میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی کروں. عجیب سا کھچاؤ ہے جو میں محسوس کرنے لگی ہوں ڈاکٹر. مجھے خود سے ڈر لگنے لگا ہے. ڈاکٹر، پتہ ہے، جب میں اذان کی آواز سنتی ہوں تو میرے پورے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے. ایک انوکھا احساس مجھے اپنی جکڑ میں لیتا ہے. ڈاکٹر، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. آخری جملہ ادا کرتے وقت وہ زور زور سے رونے لگی. اس کا پورا وجود لرز رہا تھا. تو ہو جاؤ، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ زاویار کا ذہن تو اس کی خوبصورتی میں اٹکا تھا، اسے حاصل کرنے کی چاہ میں. وہ دین سے بالکل بھی لگاؤ نہیں رکھتا تھا، اس لیے وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس وقت للیان پر کیا بیت رہی ہے، وہ کیوں اتنی پریشان ہے. اس کی لاپرواہی سے دیا جواب للیان کو حیرت میں ڈال گیا. مگر ڈاکٹر، میں کرسچن ہوں. میں کیسے؟ وہ الجھی. اگر تمہیں مسلمان بننے سے سکون ملے گا تو اس میں برائی کیا ہے؟ ڈاکٹر، آپ سمجھ نہیں رہے میری حالت کو. اپنا مذہب بدلنے کی بات کر رہی ہوں میں. یہ اتنا آسان نہیں ہے. میرا پورا خاندان میرے خلاف ہو جائے گا، مجھے گھر سے نکال دیں گے. میں کیا کروں گی پھر؟ کہاں جاؤں گی؟ اس کی پریشانی اس کے لہجے میں نمایاں تھی. مجھ سے شادی کر کے میرے گھر پر رہ لینا، پرابلم سالو. وہ نہایت لاپرواہی سے بولا. اس کا کہا جملہ للیان کو 1-2 ثانیوں کے لیے سوچ میں ڈال گیا. آپ سے شادی؟ وہ حیرت سے دہرانے لگی. ہاں. کیوں ڈاکٹر اور پیشنٹ کی شادی نہیں ہو سکتی؟ اس کے سوال پر للیان خاموش ہوئی. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی مثال تھی للیان کی. اچھا، یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ پاکستان سے واپسی کب ہو رہی ہے؟ وہ بے صبرا ہو کر پوچھنے لگا. پتہ نہیں ڈاکٹر، ابھی نانی کو میری ضرورت ہے. اس کے آنسو اب تھم گئے تھے. مجھے ان سے کہیں زیادہ ہے. وہ منہ میں بڑبڑایا. کچھ کہا آپ نے؟ وہ سن نہیں سکی تھی، اس لیے پوچھنے لگی. نہیں، بس تم جلدی آ جاؤ. اس لمحے للیان نے اس کے لہجے میں بے صبری محسوس کی تھی. ویسے تم بہت خوبصورت ہو. زاویار نے باتوں کے موضوع کو یکدم بدلا تھا، اس کی تعریف کر کے. اسے پہلے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہ ہوا، کیونکہ وہ زاویار سے ایک ہی بار ملی تھی. اس پوری ملاقات میں زاویار کا رویہ کافی جھنجھلاہٹ والا تھا. اسے زاویار کے منہ سے اپنی تعریف سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ آگے کیا بات کرے. اس کا ذہن بالکل اس کا ذہن بالکل ما- اس کا ذہن بالکل موؤف ہو گیا تھا. آپ کو نہیں لگتا مس للیان، میں نے آپ کی تعریف کی ہے تو بدلے میں آپ کو مجھے شکریہ کہنا چاہیے؟ اس نے کافی جتاتے ہوئے ٹوکا. شکریہ ڈاکٹر. اس کے ٹوکنے پر شکریہ ادا کرنے لگی.
ओके बाय डॉक्टर। लिलियान अब कॉल काट देना चाहती थी। बाय क्यों? वो बेड से उठते हुए बोला। आप बिजी होंगे, मैं आपका वैसे भी बहुत वक्त ले चुकी हूँ। सिर्फ वक्त? तुम मेरा चैन, सुकून, नींद सब लेकर उड़ी हुई हो मिस लिलियान। वो फिर बड़बड़ाया। नहीं, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, हम बात कर सकते हैं। वो मुस्कुराकर दोबारा बेड पर गिरते हुए बोला। तुम्हारी कमर पर जो तिल है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। उसका लहजा काफी रोमानवी होता महसूस किया लिलियान ने। जावियार की आंखों में तारीफ करते वक्त उसका हसीन सरापा लहरा गया था, जिस पर उसने एक ठंडी आह भरी। मुझे काम है, मुझे अभी जाना होगा, बाद में बात होती है, उसने कहकर तेजी से कॉल काट दी। जावियार की तारीफ उसके दिल की धड़कनों को तेज कर गई थी। ना जाने कितनी देर तक वो अपने दिल पर सेल लगाए खिड़की के पास खड़ी रही। जावियार की तारीफें, उसका शादी के लिए रजामंद होना, लिलियान के दिल में एक नए एहसास को जन्म दे रहा था। इस बात से अनजान वो सिर्फ इसे शीशे में उतार रहा था। वो कोई शादी करने का इरादा नहीं रखता था। लो, इतनी देर से फजूल बातें करते वक्त इसे काम याद नहीं थे। जैसे ही मैंने बात स्टार्ट की, काम याद आ गए। वो मुंह बसोरते हुए सेल की स्क्रीन देखते हुए बोला। अब अगला सीन। उसके चारों गिर्द एक आग ही आग है। निकलने का कोई रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। वो बुरी तरह चीख रहा है, मगर इसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। इस आग की तपिश से वो अपने चेहरे की खाल को झुलसता हुआ महसूस कर रहा था। पसीनों से शराबोर वो बुरी तरह मदद की पुकार लगा रहा था। चीख चीख कर इसने अपने गले की आवाज बिठा ली थी। आग अब उसके पाँव को जलाने लगी। वो फिर से एक बार चीखने लगा। आग के उठते हुए शोले इसके जहन को खौफ से मफलूज कर रहे थे। वो भागना चाहता था, इस दर्द व तकलीफ से बचना चाहता था, मगर कोई रास्ता ना था। आग के जलते हुए शोले इसके पाँव को मुकम्मल जलाने लगे कि अचानक न जाने कहां से एक हवा का झोंका आया। उस हवा के झोंके के साथ साथ एक सफेद दुपट्टा भी। सफेद दुपट्टा उसके सीने पर आकर चिपक गया। उसने महसूस किया कि आग अचानक से खुद ब खुद उससे दूर जा रही है। अल्लाह तेरा शुक्र। उसने चौंक कर आंख खोली। खुद को बेड पर पाकर उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। कितना खौफनाक ख्वाब था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं वाकई जल रहा हूँ। दावियार का पूरा जिस्म पसीनों से शराबोर था। उसके हवास अभी भी ठीक तरह बहाल नहीं हुए थे। कंबल को उसने खुद से दूर फेंक दिया। पास रखे पानी के जग से पानी निकालकर पूरा गिलास पिया। फिर वापस खाली जहन के साथ लेटकर छत देखने लगा। वो दुपट्टा किसका था? अचानक इसके जहन में ख्वाब वाला दुपट्टा घूमने लगा। वो दुपट्टा मोम का तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो दुपट्टा लेती ही नहीं। फिर किसका हो सकता है? नींद की आगोश में जाने से कबल वो यही सोचता रहा। अब अगला सीन। लिलियान की नानी ने इसके वालिदैन से बात करके इससे अपने पास ही रोक लिया और साथ साथ कॉलेज में दाखिला भी दिलवा दिया। कॉलेज के पहले दिन वापसी पर उसके मामू का बेटा इसे पिक करने आया। वो भी लिलियान की खूबसूरती पर न जाने कब से दिलहारे बैठा था। उसने दानिस्ता तौर पर बाइक पर अचानक से जोरदार ब्रेक लगाया ताकि लिलियान इससे आकर टकराए। लिलियान ने इसकी इस हरकत को पहली ही बार में महसूस कर लिया। उसे अशर की हरकत निहायत नागवार गुजरी। उसे कहीं ना कहीं अंदेशा था कि आशिर दोबारा ये हरकत जरूर करेगा। इसलिए उसने अपना कंधे पर टंगा बैग उतारकर अपने ओवर और आशिर के बीच में रख लिया। आशिर को इसके बीच में बैग रखने का इल्म नहीं था। उसने दोबारा ब्रेक लगाया, मगर इस बार बीच में बैग हाइल हो गया। मुझे पार्लर छोड़ दो, उसने कदरे सर्द लहजे में कहा। क्यों? घर चलते हैं। नहीं, मुझे पार्लर में काम है। चलो ठीक है। वो पार्लर के मेन गेट पर उतर गई। कब तक लेने आऊं तुम्हें? उसे जाता देख उसे जाता देख आशिर ने पीछे से आवाज लगाकर पूछा। जरूरत नहीं है परेशान होने की तुम्हें, मैं खुद आ जाऊंगी। वो खफगी से कहती हुई अंदर चली गई। लगता है इसे मेरा ब्रेक लगाना बुरा लग गया। मैंने तो सुना था बाहर मुमालिक की लड़कियां बड़ी आजादाना सोच की मालिक होती हैं। फिर ये क्यों नहीं है? ये तो हाथ भी नहीं लगाने देती खुद को। वो मुंह बिगाड़ते हुए बोलकर बाइक स्टार्ट करने लगा। लिलियान, मैं असर की नमाज पढ़कर आती हूँ, तुम जब तक इनके हाथों का मैनिक्योर कर दो।
یسرا کے کہنے پر وہ اسبات میں سر ہلاتی ہوئی آگے آئی۔ یسرا اپنی مخصوص جگہ پر جو اس نے پارلر میں نماز کے لیے بنا لی تھی وہاں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنا شروع کیا۔ لیلیان کی نظریں تو اسی پر ٹکی تھیں۔ اسے اچانک زاویار کی بات یاد آئی کہ وہ مسلمان ہو جائے وہ اس سے شادی کر لے گا۔ یہ خیال ہی اس کی ڈھارس بنا رہا تھا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑنے کے بعد مسلمان لڑکے سے شادی کر کے سکون کی زندگی بسر کر سکتی ہے۔ وہ زندگی جسے وہ اشک بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے وہ اس کی اپنی ہو سکتی ہے۔ وہ بھی مسلمان ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ وہ یسرا کی ایک ایک حرکت کو اچھی طرح اپنی آنکھوں میں بسا رہی تھی۔ اس کا نیت باندھنا، اس کا قیاد کرنا، اس کا رکوع کرنا، اس کا قیام میں کھڑا ہونا، اس کا سجدے میں جھکنا، اس کا سجدے سے اٹھنا، اس کا پھر سجدے میں جانا۔ گھر آنے کے بعد اس نے اپنے گھر کا دروازہ لاک کر لیا اور یسرا کی طرح دوپٹہ باندھ کر ایک صاف چادر بچھا کر کھڑی ہو گئی۔ نیت باندھتے وقت جس طرح یسرا نے ہاتھ کو حرکت دی تھی وہ بالکل اسی طرح اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں کہا، لگا جیسے زبان پر کوئی قفل ہو جو اسے یہ کلمہ ادا کرنے نہیں دے رہا۔ قرأت تو آتی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر تک خاموش کھڑی رہی۔ اسے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، کیونکہ یسرا ہمیشہ گھر سے وضو کر کے آتی تھی۔ یسرا کے علاوہ وہاں کسی اور کو نماز پڑھتے اسے نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ رکوع اور قیام بھی بالکل یسرا کی طرح زبان پر قفل لگائے ادا کر لیا۔ مسئلہ تو سجدے کے وقت پیش آیا۔ ایک دم ذہن میں سوالات ابھرے۔ یہ کیا کر رہی ہے لیلیان؟ تو سجدہ کر رہی ہے مسلمانوں کے خدا کو؟ کیا واقعی تو اپنا مذہب چھوڑ رہی ہے؟ وہ بہت دیر تک اسی حالت میں بیٹھی رہی، یہی سوچتی رہی کیا واقعی جس دین کی جانب اس کا دل مائل ہو رہا ہے وہ درست ہے؟ کیا صرف ذہنی آسودگی کے لیے اس کا اپنا مذہب تبدیل کرنا درست فیصلہ ہے؟ اگر اس کے بعد وہ پچھتائی تو؟ ایک کے بعد ایک خیال اس کے ذہن کو گھیر رہا تھا۔ اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے، آنکھوں میں آنسو ابھر آئے۔ سارے خیالات کو یکدم جھٹک کر وہ سجدے میں چلی گئی، سجدے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ تھک چکی تھی اس ذہنی الجھنوں سے۔ وہ اب راہ نجات چاہتی تھی، ذہن اور روح کا قرار پانا چاہتی تھی۔ اے مسلمانوں کے مالک، میں تھک چکی ہوں اپنے دل کو تیری جانب مائل ہونے سے روکتے روکتے۔ یہ دل میری نہیں سنتا، اسے تیرا ذکر اچھا لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کوئی جادو ہو، کوئی سحر جو مجھے جکڑتا ہے، جو میرے پورے وجود پر حاوی ہوتا ہے۔ اسے عجیب سا سکون ملتا ہے تیرے قرآن کو سن کر، وہ سکون جس کی تلاش میں آج میں سجدے میں سر جھکا چکی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط، میں بس اتنا جانتی ہوں مجھے تو اچھا لگتا ہے، مجھے تیرا ذکر اچھا لگتا ہے، مجھے تیرا کلام اچھا لگتا ہے، مجھے یسرا سے تیری تعریفیں سننا اچھا لگتا ہے۔ میں نے سنا ہے تیری رحمت بہت بڑی ہے، میں چاہتی ہوں تو اس رحمت نے مجھے بھی حصہ دے دے۔ وہ نہ جانے کب تک سجدے میں روتی رہی، دعا میں خود کے لیے خدا سے بھلائی اور رحمت مانگتی رہی۔ اب اگلا سین۔ دوسرے دن وہ یسرا سے ملنے کے لیے بےتاب تھی۔ اگر میں اسلام قبول کرنا چاہوں تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یسرا اس کے سوال پر چونکی تھی۔ کیا تم اسلام قبول کرنا چاہتی ہو؟ یسرا کے چہرے پر خوشی جھلکنے لگی۔ ہاں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے جواب پر یسرا خوشی کے مارے اس کے سینے سے آ لگی۔ میں تمہیں کلمہ پڑھاتی ہوں، وہ پڑھو، اس سے تم دین اسلام میں داخل ہو جاؤ گی۔ یسرا نے تیزی سے کہا۔ لا الہ، یسرا نے کہا، نہیں ہے کوئی معبود۔ وہ ساتھ ساتھ ترجمہ بھی بتا رہی تھی۔ لا الہ، لیان نے کپ کپاتی زبان کے ساتھ الفاظ دہرائے۔ الا اللہ، یسرا نے باقاعدہ اس کے ہاتھوں کو کپ کپاتے دیکھا، اس کے پورے وجود کو لرزتے۔ اس نے لیلیان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سوائے اللہ کے۔ الا اللہ، اس کی آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگے۔ محمد الرسول اللہ، یسرا اس کی آنکھوں سے جھلکتے ہوئے آنسو دیکھ خود بھی رونے لگی، کیونکہ ایک غیر مسلم کو اسلام قبول کروانا یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ یہ تو نہایت شرف کا مقام تھا۔
جو اسے اتنی چھوٹی عمر میں خدا کی طرف سے ملا تھا۔ محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد الرسول اللہ۔ بس یہ جملے ادا کرنا تھا، اس کے پورے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ ایک عجیب سے احساس نے اس کی روح تک کو تازگی بخشی۔ وہ اب ایک مسلمان لڑکی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو، تم اب مسلمان ہو، مگر یاد رکھنا دین اسلام کے 5 ستون ہیں۔ پہلا کلمہ طیبہ، دوسرا نماز قائم رکھنا، تیسرا ماہ رمضان کے روزے رکھنا، چوتھا زکوٰۃ دینا، پانچواں حج کرنا۔ اب تم پر نمازیں فرض ہیں، مگر مجھے نماز میں وہ سب پڑھنا نہیں آتا جو تم پڑھتی ہو۔ لیلیان تیزی سے اداس لہجے میں بولی۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سب آ جائے گا، میں تمہیں سب سکھا دوں گی، یسرا نے اسے پورے اعتماد لہجے میں کہا، جس پر وہ اسبات میں سر ہلانے لگی۔ یسرا نے اسے غسل کرنے کا طریقہ سمجھا دیا جس سے وہ اپنے وجود کو پاک کر سکے۔ لیلیان نے گھر پہنچتے ہی ڈائریکٹ اپنے کمرے کا رخ کیا۔ سب سے پہلے وہ غسل کی نیت کر کے واش روم میں داخل ہو گئی۔ یسرا نے جس طرح غسل کا طریقہ بیان کیا تھا، اس نے بالکل ویسے ہی سارے آزاد ہوئے۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اپنے ڈاکٹر سے شیئر کرنا چاہی۔ ہیلو ڈاکٹر، میں لیلیان، وہ ہیئر ڈرائر کا پلگ لگاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے سیل کان پر ٹکا کر بولی۔ اس کے لہجے سے ہی مسرت و خوشی جھلک رہی تھی۔ آج بہت خوش لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ زاویار نے اس کے لہجے میں آنے والی خوشی کی کھنک محسوس کر لی تھی، اس لیے پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ بات ہی ایسی ہے ڈاکٹر، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور یہ بات سب سے پہلے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ مبارک ہو۔ زاویار نے مسکراتے ہوئے اسے مبارکباد دی۔ ویسے نام بھی چینج کر لو اپنا، لیلیان کرسچن نام ہے، اب تم مسلمان ہو گئی ہو تو کوئی مسلم نام رکھ لو۔ زاویار کی تجویز پر وہ بھی غور کر رہی تھی۔ چلو یہ نیک کام میں کر دیتا ہوں، رامین۔ رامین رکھ لو، اس کا دیا نام لیلیان کیسے رد کر سکتی تھی؟ رامین، اوکے۔ اپنا نیا نام اسے پسند آیا تھا۔ ویسے میں پہلا انسان ہوں گا دنیا کا جس نے اپنی گرل فرینڈ کا نام رکھا ہے، وہ مزاحیہ انداز میں بولا۔ گرل فرینڈ؟ اپنے لیے گرل فرینڈ کا لفظ سن اس کا ہاتھ اچانک سے بال ڈرائی کرتے کرتے رکا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ احتجاجاً بولی، تو کیا آپ میری گرل فرینڈ نہیں ہیں؟ زاویار کے سوال کا وہ کیا جواب دے، اسے سمجھ نہیں آیا۔ اس معصوم لڑکی کے دل سے وہ ستمگر بڑے مزے سے کھیل رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کے پیشنٹ آپ کا ویٹ کر رہے ہوں گے، وہ بات گل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا جواب سن زاویار کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، جیسے مزے لے رہا ہو۔ پیشنٹ تھوڑا ویٹ کر سکتے ہیں، مگر میرا دل نہیں، اس لیے پہلے میرے سوال کا جواب دیں۔ وہ نہایت رومانوی لہجے میں گویا ہوا۔ پتہ نہیں۔ وہ ایک ہاتھ سے ہیئر ڈرائی کرتے ہوئے کندھے لا علمی میں اچکاتے ہوئے بولی۔ اس کا جواب سن پھر چہرے پر مسکراہٹ بکھر آئی، کیونکہ اگر اس نے ہاں نہیں کہا تھا تو نہ بھی نہیں کہا تھا۔ اتنا شور کیوں آ رہا ہے؟ میں نہا کر آئی ہوں ابھی ابھی، تو بال ڈرائی کر رہی ہوں۔ اس کے کہتے ہی زاویار کی آنکھوں نے تصور میں اسے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ نہانے کے بعد کھلے اور گیلے آبشار میں کس قدر حسین لگ رہی ہوگی۔ سب کچھ چھوڑو، بس یہ بتاؤ واپس کب آ رہی ہو؟ وہ بے صبری سے اس کی واپسی کی راہ تک رہا تھا۔ ابھی نہیں ڈاکٹر۔ پھر کب؟ وہ تیزی سے بولا۔ پتہ نہیں۔ ایک تو ہر سوال کا جواب یہ پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے، وہ ہلکا سا جھنجھلاتے ہوئے کہنے لگا۔ یہ بھی پتہ نہیں۔ اس بار جواب دیتے وقت رامین کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ چلو میں بعد میں بات کرتا ہوں، میری ایک پیشنٹ آئی ہے۔ زاویار کے جھوٹ کو سچ سمجھتے ہوئے اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ زاویار نے سیل جیب میں رکھا اور واپس اپنے سامنے بکھری فائلز دیکھنے لگا۔ اف، چلو زاویار تم کر سکتے ہو۔ اگر کل گیم پروگرامنگ کمپنی میں تمہیں جاب چاہیے تو آج رات ہی یہ سارے ماڈلز کمپلیٹ کرو۔ اپنا حوصلہ خود بڑھاتے ہوئے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کر پھر سے ماڈلز کے اسکریچ بنانے لگا۔